بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خدیجہ فاروق ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں اور میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ وہ اہم ٹاپک ماد ہے۔ پہلے بھی ہم ماد پر ڈسکس کر چکے ہیں، جن کی ویڈیوز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ پچھلے پروگرام میں میں نے بیان کیا تھا کہ ماد کا عقیدہ انسانی فطرت میں پایا جاتا ہے۔ تو کیا ماد کا عقیدہ فقط انسانوں تک محدود ہے یا باقی بھی مخلوقات میں پایا جاتا ہے؟ تو جی ہاں، ماد کا عقیدہ فقط اور فقط انسانوں تک محدود ہے۔ باقی مخلوقات میں ماد کا عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اور باقی مخلوقات میں دو فرق ہیں۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح دی ہے، باقی مخلوقات کے پاس روح نہیں ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، باقی مخلوقات کے پاس ارادہ اور اختیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے نباتات ہیں، ہم دیکھیں لکڑی، لوہا، پتھر، ان کے آگے ان کے پاس ارادہ اور اختیار نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس روح ہے۔ جیسے نباتات ہو گئے، جیسے جمادات ہو گئے، ان کے پاس بھی ارادہ اور اختیار نہیں ہے اور نہ ہی ان میں روح پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے ایک درخت ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی پھل نہیں اگاتا۔ اگر وہ پھلدار ہوگا تبھی وہ پھل اگائے گا، اگر وہ پھلدار نہ ہوا تو وہ پھل نہیں اگائے گا۔ اگر ہم آم کا پودا لگاتے ہیں، آم کا درخت اگاتے ہیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سیب کا درخت اگائے، وہ سیب کا پودا اگائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ارادہ اور اختیار نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں پھل اگتا۔ اسی طرح ہم دیکھیں حیوانات کو، ان کے پاس بھی نہ تو ارادہ اور اختیار ہے اور نہ ہی ان کے پاس روح ہے۔ ہاں، جان تو ہے جانوروں کے پاس، لیکن روح نہیں ہے، کیونکہ روح اسے کہتے ہیں جو قابل رشد ہو، جو کمال تک پہنچ سکے، اور کبھی بھی ایک جانور کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے ہم جانوروں کے آگے کوئی بھی کھانا رکھ دیں، کوئی بھی چیز رکھ دیں، تو اس کے پاس آپشن نہیں ہوتی، کیونکہ جو بھی اس کے آگے رکھا ہے اسی جانور نے وہی کھانا ہے۔ جہاں پر نباتات میں ارادہ اور اختیار نہیں پایا جاتا اور نہ ہی روح پائی جاتی ہے، جہاں پر جمادات کے پاس نہ تو ارادہ اور اختیار ہے اور نہ ہی روح ہے، جہاں پر حیوانات کے پاس، جانوروں کے پاس نہ تو ارادہ اور نہ اختیار ہے، جان تو ہے لیکن روح نہیں ہے، وہاں پر انسان کے پاس اختیار بھی ہے اور روح بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ خدا فرماتا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، جب ہم نے امانت پیش کی زمین کے آگے، آسمانوں کے آگے، پہاڑوں کے آگے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، پس وہ ڈر گئے، انہوں نے حمل کرنے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو پس انسان نے پھر حمل کر لیا، انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ تفسیر نور کے زیر میں ہے کہ انسان نے وہ چیز قبول کی ہے جسے زمین اور آسمان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو وہاں پر وہ قنوت، وہاں سجدے، وہاں رکوع کے علاوہ کوئی چیز ہے جسے انسان نے قبول کیا ہے؟ وہ کون سی امانت ہے جسے انسان نے قبول کیا ہے؟ وہ کون سی امانت ہے جسے انسان نے حمل کیا ہے؟ وہ عقل ہے، وہ ارادہ ہے، وہ روح ہے، وہ فطرت ہے، وہ انبیاء کی ہدایات ہیں۔ تو انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کیا ہے؟ انسان سے کیا مراد ہے؟ انسان وہ ہے کہ جس میں دو خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت
کہ انسان میں ارادہ اور اختیار پایا جاتا ہے، اور دوسری خصوصیت وہ یہ ہے کہ انسان میں روح پائی جاتی ہے۔ اب اختیار سے کیا مراد ہے؟ اختیار کسے کہتے ہیں؟ اختیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ خدا فرماتا ہے کہ آپ کے سامنے دو طرح کے انسان ہیں۔ سب سے پہلے انسان وہ ہے کہ جو افمن اتبع رضوان اللہ، جو خدا کی پیروی کرتا ہے، جو خدا کی اطاعت کرتا ہے، جو خدا کی خوشنودی چاہتا ہے، جو خدا کی خوشی تلاش کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کمن باء بسخط من اللہ، جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، جو خدا کے لیے وقت نہیں نکالتا، وہ خدا کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے، وہ اگر اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے، خدا کی اطاعت کرے، تو وہ خدا کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ اور دوسرا جو ہمیں اس آیت سے بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اختیار کا استعمال کرے اور خدا کی نافرمانی کرے، وہ خدا کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ اور دوسری جو انسان میں خصوصیت پائی جاتی ہے وہ روح ہے۔ اب روح کسے کہتے ہیں؟ روح کیا ہے؟ روح سے کیا مراد ہے؟ روح وہ ہے جو قابل رشد ہو، روح وہ ہے کہ جو آگے بڑھ سکتی ہو، روح وہ ہے جو ترقی کر سکتی ہو، روح وہ ہے جو کمال تک پہنچ سکتی ہو۔ تو اب کیا دلیل ہے کہ انسان کے اندر روح پائی جاتی ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ انسان کے اندر روح پائی جاتی ہے؟ تو انسان کے اندر روح پائی جاتی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم رات کو سو جاتے ہیں، ہمارا بدن ساکن ہوتا ہے، تو ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اندر کے معاملات انجام دیتی ہے، جو کام انجام دیتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں سیدھے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں جاتے ہیں۔ تو یعنی انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ اب جسم وہ جو مادہ ہے، جسم ٹھوس ہے، جسم وزن رکھتا ہے، جسم نظر آتا ہے۔ اسی طرح روح غیر مادی ہے، روح وزن نہیں رکھتی، روح نظر نہیں آتی۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دلیل ہے کہ انسان کی روح جو ہے غیر مادی ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ انسان کی روح غیر مادی ہے؟ تو اب میں اس کی دلیل بیان کروں کہ جیسے اگر کوئی بھی انسان منظر دیکھتا ہے، باغ کا منظر دیکھتا ہے، آسمان کا منظر دیکھتا ہے، پہاڑوں کا منظر دیکھتا ہے، تو وہ بعد میں کچھ دیر بعد اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، وہی منظر انسان کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی انسان کی روح غیر مادی ہے، یہی دلیل ہے انسان کے اندر روح غیر مادی ہے، کہ پہاڑ اتنا بڑا کہ جو وزن رکھتا ہے اور ہماری روح جو وزن نہیں رکھتی، اتنا بڑا منظر انسان کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی انسان کی روح غیر مادی ہے۔ اسی کے ساتھ آج ہمارے مختصر سے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔